بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ون اسلامک چینل کے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حکایت نقل کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی رات قیام اور دن کو روزہ رکھتے کہ ساتھ ساتھ اللہ پاک کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارآمد نہیں ہوتا، باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے یعنی اٹھے تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا یعنی پوچھا، مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں؟ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی تاک میں رہی کہ کب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخرکار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی، آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کری الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشاں کر دیا، اپنا راز فاش کر دیا کہ مجھ پر اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ رحمت اللہ علیہ ہی کے ان 8 بالوں سے باندھ دیا جن کی لمبائی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں گیسو زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا، بہت زور لگایا، مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بدعتوار نے
حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاکی سے ان کے ناک، کان، آنکھیں نکال دیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب کریم کی رحمت جوش میں آئی۔ قہر و قہار غضب نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب عورت پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و جہاد و تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر دنیا کے کاموں میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غم خوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ پاک کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ کے 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔